مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 5 ذو الحجہ 1447 ہجری بمطابق 22 مئی 2026 عیسوی۔ موضوع دنیا کے افضل ترین دن۔ خطیب فضیلۃ الشیخ ماہر المعقلی حفظہ اللہ، ترجمہ فضل الرحمن۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اپنے بندوں کو بھلائیوں کے موسموں سے نوازا اور مقررہ دنوں کو فضیلت سے مختص کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب اور آپ کی بیویوں پر، اور ان پر بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ تقوی سے عمل اور دل کی اصلاح ہوتی ہے اور گناہوں اور خطاؤں کو بخشا جاتا ہے۔ اور تم سفر خرچ لے لو، سب سے بہتر سفر خرچ تقوی ہے، اور اے عقل مندو، تم میرا تقوی اختیار کرو۔ امت مسلمہ، ان دنوں ہم ذی الحجہ کے مبارک مقررہ 10 دنوں سے شاد کام ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے اور انہیں دیگر دنوں پر فضیلت بخشی ہے۔ سعادت مند وہ ہے جو انہیں غنیمت جانے اور ان کے جھونکوں کے درپے ہو۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ ان میں وہ اسلامی شعائر جمع ہو گئے ہیں جو دوسرے دنوں میں اکٹھا نہیں ہوتے ہیں۔ ان میں قربانی کا دن اور حج اکبر کا دن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن ہے۔ اسی طرح ان میں عرفہ کا دن ہے، اس میں ہمارا رب جل وعلا آسمان دنیا کی طرف اپنے جلال، کبریا اور عظمت کے شایان نشان نزول فرماتا ہے اور عرفہ والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو آگ سے سب سے زیادہ آزادی دیتا ہے، خواہ وہ عرفہ میں ٹھہرنے والوں میں سے ہو یا باقی شہروں کے وہ مسلمان ہوں جو عرفہ میں ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں۔ غیر حاجیوں کے لیے یوم عرفہ کے روزے سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان دنوں سب سے عظیم اعمال میں سے بیت اللہ الحرام کا حج ہے، اس شخص کے لیے جو یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھے، اور حج مبرور کا بدلہ بس جنت ہے۔ اور حج تبھی مقبول و مبرور ہوگا جب حج کرنے والا اللہ کی توحید بجا لانے والا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید حج کے سب سے عظیم اور جلیل القدر مقاصد میں سے ہے۔ حج احرام میں داخل ہونے سے لے کر مسجد الحرام کو الوداع کہنے تک اپنے زمان و مکان، اپنے شعائر و اعمال اور اذکار کے ساتھ پورا کا پورا اللہ کی توحید ہے۔ حج اور دیگر عبادت میں کوئی بھی چیز اللہ کی توحید و تعظیم اور ذکر پر فائق نہیں ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کا طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی اور جمرات کو کنکری مارنا صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہی مقرر کیا گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صرف ایک اللہ کے لیے عبودیت و بندگی اور اس کی بارگاہ میں محتاجگی اور تواضع کا اظہار کرے، اور ان مبارک دنوں کے صاف ستھرے ماحول کو ایسی چیز سے گدلا نہ کرے جو مسلمانوں کے شیرازہ کو منتشر کر دے، کیونکہ ہمارا رب ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں۔ چنانچہ تقوی کے بغیر نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی توحید اور اپنے لیے عبادت کو خالص کرنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کا حکم دیا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے ساتھ چھوٹے بڑے اور ظاہر و پوشیدہ شرک سے ڈرایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سب سے سنگین اور بھیانک گناہ اور سب سے بڑا اور عظیم جرم ہے۔ یہ وہ گناہ جسے رب جل وعلا معاف نہیں کرے گا اور جس کی وجہ سے اعمال اکارت جائیں گے۔ یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، 2 واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں، یعنی جنت یا جہنم کو واجب کرنے والی؟ تو آپ نے فرمایا، جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر مرے وہ جنت میں جائے گا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا کر مرے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔
الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ اور امن کا مرکز بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت سے پہلے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، ازواج مطہرات پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے۔ اما بعد، مومنو، ان دنوں جن میں زمان و مکان کی فضیلت جمع ہو گئی ہے، نیک اعمال میں سے ایک عظیم عمل اللہ کے مہمانوں کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مملکت سعودی عرب پر بڑا فضل فرمایا ہے کہ اسے اپنے گھر کی تعمیر و ترقی، اس کے مہمانوں کی تکریم اور حرمین شریفین کی دیکھ بھال، حجاج و معتمرین اور زائرین کی خدمت، ان کی عبادت کو آسان بنانے اور ان کے امن و سلامتی کے تحفظ کی سعادت عطا کی ہے۔ یہ سب خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کی خصوصی نگرانی اور توجہ کے تحت انجام پاتا ہے۔ اللہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان تمام خدمات کو ان کے اور بیت اللہ کے حاجیوں کے خدمت گزاروں کے میزان حسنات میں شامل کرے۔ مومنوں، جو لوگ مشاعر مقدسہ کا رخ کریں ان پر لازم ہے کہ حج اور عمرہ کے شعائر کی تعظیم کریں، مشاعر مقدسہ کی ہیبت کو محسوس کریں اور شریعت کے مقاصد کا خیال کریں اور تعلیمات اور قوانین کی پابندی کریں جنہیں لوگوں کی سلامتی اور عام بھلائی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بغیر اجازت نامے کے حج کرنا نہایت باریک بینی سے مقرر کیے گئے اعلیٰ انتظامات کی خلاف ورزی ہے۔ یہ دوسروں کے حقوق پر زیادتی ہے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا سبب ہے۔ اس کا نقصان صرف مخالف تک محدود نہیں ہے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نہ خود نقصان پہنچاؤ اور نہ بدلے میں نقصان پہنچاؤ۔ اس کے بعد مومنوں، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک باوقار حکم دیا ہے جس میں اس نے اپنی ذات سے شروع کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات اور ذریت پر درود نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا، اور محمد پر، آپ کی ازواج مطہرات اور ذریت پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ اے اللہ، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے، تمام صحابہ کرام، تابعین سے اور اچھی طرح ان کے نقش قدم پر قیامت تک چلنے والوں سے راضی ہو جا اور ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے فضل و کرم اور جود و سخا سے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اس ملک کو امن، سکون، خوشحالی اور فراوانی کا گہوارہ بنا اور تمام مسلم ممالک کو بھی، اے اللہ، ہمارے وطن کو امن عطا فرما، ہمارے امام و حکمراں کو حق کے ساتھ تقویت دے۔ اے اللہ، ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ایسے امور کی توفیق دے جن میں اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جن میں ملک اور باشندوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، انہیں حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت پر اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ دے۔ اے اللہ، اپنے مقدس گھر کے حاجیوں کی حفاظت فرما، ان کا حج اور ان کی تمام عبادتیں قبول فرما اور انہیں اپنے اہل و عیال کے پاس سلامتی اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا دے۔ اے اللہ، جو بھی حاجیوں کی خدمت اور تیرے مہمانوں کی دیکھ بھال میں لگے ہیں انہیں توفیق دے، ان کے کاموں، عمروں اور اولاد و عیال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمان حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں اور جن سے تو راضی ہو۔ اے اللہ، ہمارے دین، ہماری قیادت اور ہمارے امن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور سرحدوں پر پہرا دینے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، انہیں اپنے اور ان کے دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ اے قوی و عزیز، اے اللہ، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے غموں کو دور کر دے۔ اے اللہ، ان کا معین و مددگار، مؤید اور سہارا بن جا۔ اے اللہ، مسجد اقصی کو ظالموں کے ظلم اور قابضوں کی زیادتی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اسے قیامت کے دن تک سربلند اور معزز بنا کر رکھ۔ اے اللہ، مسلمان مردوں اور عورتوں، مومن مردوں اور عورتوں، زندہ اور فوت شدہ سب کی مغفرت فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔